وہ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوئے۔ آپ کو ہر روز ایسے کئی لوگ دکھائی دیتے ہیں جو زندگی میں انتہائی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تمام مادی آسائشیں موجود ہوتی ہیں اور وہ بڑے پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ لوگ ہر قسم کی مشکلات پر قابو پانے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان میں سے کئی افراد ایسے ہیں جو ماضی میں یقیناً کافی شرمیلے تھے اور ان میں خود اعتمادی کی شدید کمی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا لیا اور آج وہ انتہائی کامیاب اور پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جن میں خود اعتمادی نہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی جنگ نہیں جیت سکتے کیونکہ وہ انتہائی شرمیلے اور بزدل ہیں، اس کتاب کو ضرور سنیں۔ اس کتاب میں شرمیلے پن، عدم خود اعتمادی اور احساس کمتری کی وجوہات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان خرابیوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اور کس طرح ایک شخص اپنی شخصیت میں خود اعتمادی پیدا کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ انتہائی آسان ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے زیادہ عقل و فہم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ جو شخص زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے میل ملاپ رکھنا اور دوست بنانا سیکھے اور اس مقصد کے حصول میں اپنے شرمیلے پن کو حائل نہ ہونے دے۔ چنانچہ اگر آپ گھر میں قید رہتے ہیں اور لوگوں سے ملتے جلتے نہیں اور ایک ہنگامہ خیز اور پر لطف سماجی زندگی سے محروم ہیں تو پھر آپ کو یہ کتاب توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب آپ کو یقیناً کامیابی کی راہ پر ڈال دے گی۔ کیا آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں؟ جو لوگ خود اعتمادی سے عاری ہوتے ہیں اور شرمیلے پن کا شکار ہوتے ہیں وہ دراصل خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب وہ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی پریشانی اور بدحواسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کا ہر انداز بے ربط دکھائی دیتا ہے۔ پریشان حال لوگ دوسروں سے ملنا اور انہیں دوست بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب ایسا کرنے کا موقع آتا ہے تو ایک عجیب و غریب نفسیاتی الجھن ان پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے پریشان حال شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو نفسیاتی الجھن اس پر مسلط ہے وہ اصل میں اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر ایسے شخص کی بچپن کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ موجودہ نفسیاتی الجھن کی جڑ بچپن کی زندگی میں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ بچے کی عقل محدود ہوتی ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک واقعے کو اہمیت دینی چاہیے یا نہیں۔ بچپن کی زندگی میں معمولی سا ناخوشگوار واقعہ بھی بچے کو بہت زیادہ ناخوشگوار محسوس ہوتا ہے، چنانچہ اس قسم کا واقعہ بچے کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس واقعے کے اثرات زندگی کا ایک مستقل جز بن جاتے ہیں۔ بچپن میں انسان کی عقل محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ نفسیاتی الجھنوں کے گھڑے میں گر جاتا ہے اور یہ الجھنیں اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک نفسیات کے ماہرین لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نفسیاتی الجھنوں پر قوت ارادی کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ محض قوت ارادی کے ذریعے ان الجھنوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ نفسیات کے موجودہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نفسیاتی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس الجھن کی تہہ تک پہنچا جائے اور پھر اس الجھن سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کیا جائے۔ نفسیاتی الجھن سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں باتیں انتہائی اہم ہیں۔ اس کتاب میں ایسے طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی مدد سے آپ اپنی الجھنوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور ان الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عملی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ عدم خود اعتمادی اور شرمیلے پن کو ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں زہر گھولیں۔
لوگوں سے میل ملاپ اور دوست بنانے کے لیے خود کو مجبور کرنا ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی الجھنوں کے تجزیے کے بعد ایک صحت مندانہ نقطہ نظر پیدا کر سکیں۔ اگر آپ نے ایک صحت مندانہ نقطہ نظر پیدا کر لیا تو آپ کی شخصیت میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی اور آپ دوست بنانے کے فن میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ خوش باش اور تنہائی پسند لوگوں کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو ایسے لوگوں کی ہے جو ہنگامہ خیز زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے ہجوم میں خوش رہتے ہیں۔ ایسے افراد نئے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور زندگی کے ہنگامے میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم شرمیلے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے افراد وہ ہیں جو لوگوں کے ہجوم سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے ایک یا دو مشاغل اور چند دوست ہوتے ہیں جن میں وہ مگن رہتے ہیں۔ ان افراد کی زندگی بیکار نہیں ہوتی لیکن افسردہ اور خاموش ہوتی ہے۔ ایسے افراد عموماً شرمیلے ہوتے ہیں۔ شرمیلے لوگ بعض اوقات اپنے شرمیلے پن کا یہ علاج دریافت کرتے ہیں کہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے لوگوں میں گھس جاؤ اور تعلقات پیدا کرو، چاہے یہ سارا کام اپنے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی خاموش تالاب کے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے میں خوش رہتا ہے اور لوگوں کی محفل میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ایک روز کلب کا ممبر بننے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کلب کا ممبر بن جائے گا تو اسے مجبوراً لوگوں سے بھی ملنا پڑے گا اور اس طرح وہ اپنے شرمیلے پن پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ مشورہ دیں گے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے کام پر آمادہ کرنا جس سے نفرت ہو، نفسیاتی اعتبار سے ایک اچھا فعل نہیں ہے، خاص طور پر تفریح کے معاملے میں۔ کیا آپ شرمیلے پن میں مبتلا ہیں؟ ہر شخص زندگی میں الگ رجحان رکھتا ہے۔ جب تک اس کے ذوق کی تسکین نہ ہو اسے چین نہیں آتا۔ اگر آپ بےجا شرمیلے پن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے رجحانات کو مد نظر رکھے بغیر ہر محفل میں گھس جائیں۔ اگر ایک شخص ہنگامہ خیز زندگی بسر نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خود اعتمادی نہیں اور وہ شرمیلے پن کے مرض میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص اپنا الگ ذوق رکھتا ہو اور جو مشاغل اسے دلچسپ محسوس ہوتے ہیں وہ ان مشاغل میں مصروف رہتا ہو اور اس طرح ایک خوش و خرم زندگی بسر کرتا ہو۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک شخص عدم خود اعتمادی اور شرمیلے پن کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں تو پھر آپ کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ایسے شخص کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا شخص دوسرے لوگوں کی موجودگی میں پریشان اور نروس نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ساتھ ملنے سے گریز نہیں کرتا اور کسی دشواری کے بغیر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص شرمیلے پن کا شکار نہیں ہے اور اس کی زندگی بالکل ٹھیک رستوں پر رواں دواں ہے۔ کیا آپ لوگوں سے خوف زدہ ہیں؟ جو شخص دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے سے گریز کرتا ہے اور ان سے گھبراتا ہے وہ یقیناً لوگوں سے خوف زدہ ہوتا ہے اور یہ خوف اس کے تحت شعور میں ہوتا ہے۔ اگر آپ خاموش اور پرسکون زندگی کی خواہش رکھتے ہیں اور ہنگامہ آرائی کو پسند نہیں کرتے تو آپ کی یہ خواہش صحت مند بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے اور اس میں شرمیلے پن کی مریضانہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ در حقیقت دوسرے افراد کے ساتھ ملنے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خاموش اور پرسکون اور ہنگامہ آرائی سے پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، چنانچہ شرمیلے لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ایک بور زندگی گزار رہے ہیں اور تنہائی کی وجہ سے اداس رہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنہائی پسند ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے اور ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ جس کا کوئی دوست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو وہ بہت بد نصیب شخص ہوتا ہے اور وہ کبھی خوش و خرم زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر آپ کا کوئی دوست نہیں تو آپ میں احساس کمتری مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے تو آپ کا ذہن محدود ہو جائے گا اور آپ کے خیالات میں وسعت پیدا نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ میں برداشت کا مادہ ختم ہو جائے گا
اور آپ ذرا ذرا سی بات کا برا منانے لگ جائیں گے۔ آخر کار آپ کا دل نفرت کا مسکن بن جائے گا۔ شخصیت کی تعمیر کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سکون کی تلاش میں نہیں بلکہ اپنے شرمیلے پن کو چھپانے کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے گا تو شخصیت کی نشو و نما بالکل رک جائے گی۔ اس طرح اس کے ذہن میں ایک مسلسل کشمکش شروع ہو جائے گی۔ یہ کشمکش دو خواہشات کے درمیان ہوگی۔ ایک طرف تو دوست بنانے کی فطری خواہش ہوگی اور دوسری طرف لوگوں سے خوف کا احساس ہوگا، اور آخر کار ایسا شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے ہر چیز سے لا تعلق ہو جانا چاہیے۔ ایک شرمیلی لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میں معقول رویہ اختیار کروں۔ آخر میں کیوں لوگوں سے ملتے ہوئے نروس ہو جاتی ہوں اور مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے؟ مجھے اس کی کوئی وجہ دکھائی دیتی نہیں۔ میں خوبصورت بھی ہوں اور ذہین بھی۔ میں سوچتی ہوں کہ مجھے لوگوں سے ملتے ہوئے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں جب بھی لوگوں سے ملتی ہوں مجھے پسینہ آ جاتا ہے اور میرے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ مجھے لوگوں سے ملنے اور ان سے بات کرنے سے نفرت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سب سے پیچھے کھڑی رہوں، جہاں سے مجھے کوئی نہ دیکھ سکے، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں محفل سے غائب ہو جاؤں۔ اگر لوگ اپنی باتیں روک کر میری بات سننے کے لیے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو میرے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور میرا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ میں بہت سوچتی ہوں لیکن میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا آخر میری اس گھبراہٹ اور شرمیلے پن کی بیماری کی وجہ کیا ہے۔ چاہے اس لڑکی کی سمجھ میں اپنے شرمیلے پن کی کوئی وجہ آئے یا نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہر رویے کی کوئی نہ کوئی نفسیاتی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھ جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ شرمیلے پن کے مرض کے خلاف ہم نے آدھی جنگ جیت لی ہے، کیونکہ اپنی کمزوریوں کو سمجھنے کے بعد ہم ان وجوہات کا پتہ لگا سکتے ہیں جو ان کمزوریوں کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح ہم وہ راہ تلاش کر سکتے ہیں جس پر چل کر ہم اپنی ذات میں خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں اور شرمیلے پن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شرمیلے پن سے نجات ممکن ہے۔ اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں اور آپ شرمیلے پن کے مرض میں مبتلا ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ حقائق کو تسلیم کریں۔ یہ بات تسلیم کریں کہ آپ تنہائی کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور دوست بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ آپ شرمیلے پن سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے اور شرمیلے پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے دو باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور دوست بنانے کی خواہش کو دبانا چھوڑ دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور اپنی کمزوریوں کا سامنا کریں۔ ان کمزوریوں کو تسلیم کرنے کے بعد ہی آپ ان کی وجوہات تلاش کر سکتے ہیں۔